اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ یا محبوب اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ مکی مدنی آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پڑھا، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک مہمان نواز بڑھیا۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اسے سن سکیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز، حضرت عبداللہ بن جعفر جا رہے تھے سفر پر حج کے لیے۔ تو وہ راستے پر جب جا رہے تھے تو انہیں بھوک لگی۔ وہ ایک قافلے کے ساتھ تھے، جو ان کا سارا سامان تھا، کھانے پینے کی اشیاء، باقی تمام اشیاء وہ ایک اونٹ پر تھیں۔ تو جو ان کا اونٹ تھا جس پر تمام اشیاء تھیں، وہ اونٹ ان کا پیچھے رہ گیا اور وہ بہت آگے نکل آئے، اور بھوک کی وجہ سے انہوں نے ادھر ادھر کچھ تلاش کیا تو انہیں ایک خیمہ نظر آیا۔ تو جب وہ اس خیمے میں گئے بھوک کی تلاش میں، یعنی کہ کچھ مل جائے تاکہ ہم کھا پی سکیں، تو وہ اس خیمے میں گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک بڑھیا رہتی ہے۔ تو اس بڑھیا سے انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے دیں۔ تو اس بڑھیا کے گھر میں ایک بکری تھی، تو اس نے اس بکری کا دودھ دوہا اور دودھ دوہا کر امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر کو پیش کیا۔ تو انہوں نے بکری کا وہ دودھ پیا۔ امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر نے دودھ پینے کے بعد کہا کہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کھانے پینے کے لیے صرف یہی میرے گھر میں بکری ہے، اسی کو حلال کر لو، حلال کر کے بعد اسے کھا لو۔ تو امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر نے یوں ہی کیا، اس بکری کو پکڑا، حلال کیا اور حلال کرنے کے بعد اسے کھا لیا۔ جب انہوں نے کھانا نوش فرمایا تو پھر فرمایا کہ ہم قریشی ہیں، یعنی کہ ہم قریش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، جب ہم سفر سے حج کرنے کے بعد واپس آ جائیں تو تم ہمارے پاس آنا، ہم تمہیں اس کھانے کا، اس دودھ دینے کا، بکری ہمارے لیے قربان کرنے کا ہم بدلہ دیں گے۔ تو پھر وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے حج کی، حج کرنے کے بعد واپس وہ اپنے گھر مدینہ چلے آئے۔ اس کے بعد گھر آنے کے بعد اس بڑھیا کا شوہر اس کے گھر آیا اور بڑھیا نے تمام ماجرا سنایا کہ یوں امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر آئے تھے اور میں نے ان کے لیے یہ سب نوش فرمایا۔ تو اس کے میاں نے پوچھا کہ یہ جو لوگ آئے تھے کیا تم اسے جانتی ہو؟ اس نے کہا بالکل نہیں۔ تو اس نے اسے ڈانٹا، اس کے بزتی کی کہ تم نے یہ سب ویسے ہی قربان کیا، نہ ہم اسے جانتے، نہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، نہ ہی ہمارے دوست، تم نے ایسے ہی ان پر قربان کیا، سب کچھ ان کے لیے دے دیا، ہمارے گھر میں تو صرف ایک ہی بکری تھی۔ تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس میاں بیوی یعنی اس بڑھیا اور اس کے گھر والے کو مدینہ میں کوئی کام پڑ گیا، تو وہ اس کام کی خاطر وہ کام کرنے کے لیے مدینہ چلے گئے۔ تو وہ وہاں رہنے لگے۔ تو وہ غریب تھے، اس لیے بھوک کی خاطر، تاکہ وہ اپنا پیٹ پال سکیں، کھانے پینے کی کچھ اشیاء لے سکیں، تو انہوں نے اونٹ کی مینگنیاں جمع کی۔ جمع کرنے کے بعد وہ وہاں پر بیچنے لگے تاکہ اسے کچھ رقم حاصل کر سکیں، رقم حاصل کرنے کے بعد کچھ خوراک لے سکیں۔ تو اس طرح وہ بیچتے اور اپنے بھوک کا علاج کرتے، کوئی نہ کوئی چیز کھانے پینے کے لیے لے لیتے۔ تو ایک دن وہ بڑھیا جس نے امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بکری قربان کی تھی، ان کی مہمان نوازی کی تھی، وہ ایک دن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام عالی شان کے پاس سے گزری۔ تو اچانک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ تو جو ہی وہ بوڑھی گزری تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ وہی خاتون ہے جس نے ہماری مہمان نوازی کی تھی۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بڑھیا، تو مجھے جانتی ہے؟
تو اس بڑھیا نے کہا میں تمہیں نہیں جانتی۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہی ہوں جس کی تم نے مہمان نوازی کی تھی، ہم 3 شخص تھے، تو نے ہمیں دودھ پلایا تھا اور بکری ہمارے لیے قربان کی تھی۔ تو وہ کہنے لگے اچھا تم وہی ہو جس کی میں نے مہمان نوازی کی تھی۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس لے آئے اور اسے 1000 بکریاں اور 1000 دینار دیے اس کھانے کے بدلے، اس دودھ اور اس بکری قربان کرنے کے بدلے اسے یہ بدلہ دیا 1000 بکری اور 1000 دینار۔ پھر ایک اپنا غلام اس کے ساتھ بھیجا اور فرمایا کہ تو اسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جا۔ تو پھر وہ خاتون اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام امام حسین کے پاس گئے۔ تو امام حسین نے اسے بتایا کہ ہم وہی شخص ہیں کہ جن کے لیے تو نے اپنی بکری قربان کی تھی، ہماری مہمان نوازی کی تھی۔ پھر امام حسین نے پوچھا کہ اے بڑھیا تمہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے 1000 بکریاں اور 1000 دینار دیے۔ تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے 1000 بکریاں اور 1000 دینار اس کھانے کے بدلے، اس مہمان نوازی کے بدلے اسے دیے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام اس بڑھے کے ساتھ بھیجا اور فرمایا کہ تو اسے حضرت عبداللہ ابن جعفر کے پاس لے جا۔ تو پھر وہ غلام اس بڑھیا کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن جعفر کے پاس لے گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر کے پاس جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن جعفر نے فرمایا کہ تمہیں امام حسن اور امام حسین نے کیا دیا؟ تو بڑھیا کہنے لگی مجھے 2000 بکریاں اور مجھے 2000 دینار دیے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے بھی 2000 بکریاں اور 2000 دینار دیے، یعنی ٹوٹل ملا کر 2000 امام حسن اور امام حسین نے اور 2000 حضرت عبداللہ ابن جعفر نے بکریں دی۔ 4000 بکریاں اور 2000 دینار اور 2000 حضرت عبداللہ ابن جعفر نے دینار دیے، ٹوٹل ملا کر اس کے 4000 دینار بن گئے۔ اس طرح وہ ایک غریب خاتون جو مال اکٹھا کر رہی تھی تاکہ میں اپنے پیٹ کا گزارا کروں، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے نوازا اور 4000 بکریاں اور 4000 دینار عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔